میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور ہند کی زمین پر آنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان انسانیت کا پیغام دیا، انس کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا۔ انہی خوبصورت تعلیمات میں سرکار غریب نواز کی تعلیمات یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت۔ فرماتے ہیں نمبر 1 والدین کا چہرہ، اگر کوئی محبت کے ساتھ دیکھے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ چہرہ ماں باپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خلوص کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھے، اخلاص کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھے، اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کا چہرہ دیکھے۔ اب آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ آنکھوں کا مس یوز، آنکھوں کا غلط استعمال، لوگوں کی اپنی طبیعت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمہاری سماعت کے بارے میں، تمہاری بصارت یعنی کانوں کا استعمال کیا کیا، کیا سنا کانوں سے، آنکھوں سے کیا دیکھا، دل میں تیرے کیا چلتا تھا، اللہ اس بارے میں تم سے سوال فرمائے گا، اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ غریب نواز آنکھوں کا صحیح استعمال بتا رہے ہیں، فرماتے 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، اور کیسی عبادت؟ فرمایا مقبول حج کا ثواب، اور یہ آپ نے حدیث کی روشنی میں فرمایا مقبول حج کا ثواب۔ آج ماں باپ بوجھ ہو گئے، آج ماں باپ لوگوں کے حوالے سے ان کو گھر کا کچرا سمجھنے لگے، ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے۔ اس لیے آج کل کے نوجوان لڑکے سوچتے ہیں ارے ان کی کیا، اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے، ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں باہر والوں سے جب بات کریں گے عزت کے ساتھ، ماں باپ سے بات کریں گے جھڑک کر۔ قرآن کہتا ہے ان کو نہ جھڑکو، ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، غریب نواز اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارے دور کا، اور وہ بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا سیاہکار تھا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کو موت آئی، تو اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ پاپی، گنہگار، بدکار، سیاہکار وہ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے، جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ اے جوان، ہم تو تجھے جانتے ہیں کہ تو مجرم تھا، تو پاپی تھا، تو گنہگار تھا، تو بدکار تھا، مگر تو جنت کے باغوں میں دکھ رہا ہے، ہم تجھے جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر تجھے جنت کے باغوں میں ہم حاجی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ تو نے کبھی حج نہیں کیا اور تجھے کبھی حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن حاجیوں کو جہاں رکھا جاتا ہے ہم تجھے وہاں دیکھ رہے ہیں، جنت میں حاجیوں کا جو ٹھکانہ ہے اس میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جوان نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا، اے خواب دیکھنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں کہ جنت میں کیسے آ گیا جبکہ میں گنہگار تھا، میں پاپی تھا، میں سیاہکار تھا، میں بدکار تھا، اور میں نے حج بھی نہیں کیا، اور حاجی کی حیثیت سے میرے اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا اپنی ماں کے قدم کو چوم کر کے نکلتا تھا، ماں کی دعاؤں کو لے کر کے نکلتا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم یا ہاتھوں کو چومتا ہے اللہ اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاتھ چومنے کی کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کے پیر چومنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، ہم اہل سنت سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے،
اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں. ہمارے امام نے الزبدۃ الزکیہ جیسی کتاب لکھ کر کے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے دلائل و براہیم قائم کیے ہیں. لیکن آپ سے کہتا ہوں ہاتھ تو چومے جا سکتے ہیں, پیر تو چومے جا سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے, بلکہ لوگ تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے. ہم کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. لوگ سیاہ ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں. میں آپ سے درد دل کے طور پہ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, اے میری قوم کے جوانوں, جو لوگ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ تمہیں بدگمان کرنے کے لیے آتے ہیں, جو لوگ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نہ تمہیں قرآن کا علم ہے نہ تمہیں حدیث کا علم ہے, اس لیے لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں, سوچا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے. اپنی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی, اور اگر کبھی پڑھا تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. لوگ پڑھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے اور سمجھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے. میرے عزیز, انٹرنیٹ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو, اور اگر انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہو تو چلو کوئی پابندی نہیں, لیکن انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں دین جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو. جو دین سکھا رہا ہے جب اسی میں دین نہیں, اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے یہود و نصارہ کی ویب سائٹ موجود ہے اور وہ دین کے نام پر تمہیں گمراہ کرتے ہیں, تمہیں کیا پتا. اس لیے ہوشیار رہو. میرے امام نے ایک صدی پہلے کہا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ہاتھ پہ چومنے کا ثبوت حدیث میں کہا. تو آؤ سنو, ابو داؤد شریف, یہ 6 وہ مستند کتابیں جن کو لوگ سیاہ ستہ کہتے ہیں, حالانکہ اور بھی کتابیں مستند ہے, لیکن لوگ جس کے بارے میں خوب چرچے کر رہے ہیں کہ یہی مستند ہے, یہی مستند, کہا چلو یہی مستند. انہی 6 میں ایک ابو داؤد شریف بھی ہے. اس میں موجود ہے کہ ایک وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, میرے آقا کی بارگاہ میں آیا, تو اس وفد کی موجودگی میں ایک منظر ہو گیا, بڑا خوبصورت منظر. حسن اتفاق سے کہ بکریاں میرے آقا کو سجدہ کر رہی تھی, جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے تھے. میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم, جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو کیا دیکھا اس وفد نے کہ بکریاں اور جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے ہیں. کہ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث میں ہے کہ وہ جانوروں کو جب اس قافلے والوں نے, قبیلے والوں نے سجدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا, وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, عرض کی یا رسول اللہ, جانور تو آپ کو سجدہ کریں, کیا ہم سجدہ نہ کریں؟ ہماری پیشانیاں نہیں مچلتی, ہمارے عشق والی پیشانیاں, کہ آپ کو سجدہ کریں؟ حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ہمیں ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دے دیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی, انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومے اور رسول اللہ کے پیر بھی چومے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے. تو یہ چومنے کا ذکر سیاہ ستہ میں ہے, حالانکہ لوگ اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں, مگر رسول اللہ کی کہ نام پہ انگوٹھے چومنے کی بات آئے تو لوگوں کو تکلیف ہے, مگر آج کل وہ بھی اپنے مولویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں. یہ چیزیں اب جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں اب اوپن ہو رہی ہیں کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی چومنے والا ضرور ہے. بس بات اتنی ہے, کوئی اپنے مولوی سے پیار کرتا ہے تو اس کو چوم رہا ہے, اور ہم آمینہ کے لال سے پیار کرتے ہیں تو ان کے نام پر چوم رہے ہیں. یہ قسمت کی بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس جوان کو جب خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ تو حاجی کی حیثیت سے جنت میں دکھ رہا ہے جبکہ تو گنہگار تھا, تو اس نے کہا میں گھر سے نکلتا تھا تو اپنی ماں کے پیر چوم کر کے نکلتا تھا, تو میری ماں دعا کرتی تھی میرے بیٹے اللہ تجھے حاجیوں کے ساتھ جنت عطا کرے. تو یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور حاجیوں کے ساتھ مجھے جنت عطا فرمایا. ناظرین اکرام, اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.